السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حمد و ثنا اور تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری آسمانی ہدایت اور عظیم امانت یعنی قرآن کریم سے نوازا، اور ہم جیسے کمزور و ناتواں کو اس عظیم امانت کو سنبھالنے کا حوصلہ بخشا، جس کو سنبھالنے سے آسمان و زمین اور پہاڑ بھی عاجز تھے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ عزیز طلباء کرام، اللہ پاک سے قوی امید ہے کہ آپ سب اپنے اہل خانہ کے ساتھ بخیر اور عافیت ہوں گے، الحمدللہ۔ عزیز طلباء کرام، دنیا میں 3 مذہب اور 3 قومیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 مذہب یہودیت، نمبر 2 مذہب عیسائیت، اور نمبر 3 مذہب اسلام۔ پہلی دونوں قومیں اپنے آپ کو خدا کا چہیتا اور لاڈلا قرار دیتی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نجات کے لیے بس یہودی یا عیسائی ہو جانا ہی کافی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آیات خداوندی کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم اور نفس و باطن کی اصلاح و تزکیہ کے لیے جس نبی کی بعثت کے لیے دعا فرمائی تھی، یہ دونوں یعنی عیسائی اور یہودی قومیں اس نبی کی منتظر تھیں کہ ہزاروں نبیوں کی طرح خاتم نبوت آخری نبی کا عظیم منصب بھی ہماری قوموں کو ہی دیا جائے گا۔ لیکن یہود و نصارہ کی سرکشی، بدکرداری و نافرمانی، حدود کی پامالی، ظلم و نفاق، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ غلط رویہ، آسمانی کتابوں میں تحریف و تبدیلی، احکام خداوندی کے ساتھ استہزاء و مذاق کی وجہ سے اور اصلاح کی ساری کوششوں کی ناکامی کے بعد اللہ پاک نے نبوت و رسالت کے اس عظیم منصب کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے ایک صادق و امین، دنیا کے سب سے نیک و صالح فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے ایسے پہچان گئے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود آپ کی مخالفت و عداوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ارشاد باری ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 146۔ آغاز اسلام سے لے کر اب تک ان دونوں اقوام نے اسلام، اہل اسلام اور اسلامی تعلیمات یعنی قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کو شکوک و شبہات کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور تورات و انجیل میں سے ہر اس آیت و نشانی کو ختم کیا جو کسی بھی اعتبار سے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ ابتدائے اسلام میں یہود و نصارہ دونوں قومیں مشرکین مکہ کا سہارا لے کر اس کوشش و سعی میں لگی رہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ و گمراہ کر کے دین حق سے پھیر کر دین یہودیت و نصرانیت، کفر و شرک کی دلدل میں دھکیل دیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں، سازشوں، مکاریوں اور بری تدبیروں کا سہارا لیا گیا، جنگیں لڑی گئیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے سے گریز نہیں کیا گیا، الغرض ہر طرح کا ظاہری ہتھیار استعمال کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر انہیں اس میں کامیابی نہ مل سکی تو پھر ظاہری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ فکری و نظریاتی ہتھیاروں کا سہارا لیا گیا، مسلمانوں کو فکری گمراہی کے سیلاب و دلدل میں دھسایا جانے لگا۔
عسکری و ظاہری حملہ تو نظر آ جاتا تھا جس سے بچ پانا بھی آسان تھا، لیکن جب مغربی قوموں یعنی یہود و نصارہ خاص کر اور عموماً ان کے اعلی کار مشرقی کفار و مشرکین نے فکری و نظریاتی حملے شروع کر دیے تو اس میں دشمن بھی مخفی اور پوشیدہ تھا اور ان سے مقابلہ دشوار تھا، اور یہ جنگ کا ایک نیا انداز تھا۔ اس وقت بھی اہل اسلام کو اہل باطل کی جانب سے نہایت طاقتور ترین فکری و نظریاتی یلغار، گمراہی اور حملوں کا سامنا ہے، اور باطل کی اس یلغار کے مقابلے کے لیے علماء کرام، دانشوروں اور اسلامک اسکالروں کے لیے الغزو الفکری یعنی نظریاتی جنگ، جس کو انگلش میں آئیڈیولوجیکل وار کہا جاتا ہے، اس کے چیپٹرز اور آرٹیکلز یعنی مضامین کو پڑھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارے جامعہ کے انتظامیہ کے فعال رکن، معتمد جامعہ و مدیر تنفیذی ایگزیکٹو مینیجر حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ نے اس مضمون و آرٹیکل یعنی الغزو الفکری، فکری و نظریاتی جنگ کو نصاب میں شامل کیا۔ اردو زبان میں اس فن پر کتابیں کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہے، لیکن موصوف محترم نے اپنے وسیع مطالعہ اور عربی کتابوں کی ورق گردانی کی برکت سے ہم طلبہ علوم نبوت کے لیے اس موضوع پر بہترین، کافی و شافی مواد مہیا اور ذخیرہ فرما دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، علمی کاموں میں بے حد تعاون اور احسان مندی کی برکت سے آپ کے علم و عمل اور عزت و شرف میں دوبالگی پیدا فرمائے اور دنیائے کار خیر کا ہادی و رہبر بنائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس علم کی یعنی علم الغزو الفکری کی اصطلاحات کا ایسا مختصر اور آسان خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے اس موضوع کو پڑھنے، لکھنے اور سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ نیز اسلامی صحافت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ موضوع اور بھی معین و مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس علم کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وفقنا اللہ لما یحب و یرضی، آمین یا رب العالمین۔